بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں TDP انالیٹیکا۔ عالمی سطح پہ جو بہت ہی اہم کانفرنس ہوئی وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی تھی، اور یہ 15 اور 16 تاریخ کو ازبکستان کے شہر سمرقند میں منعقد ہوئی۔ چونکہ یہ بہت ہی اہم ایونٹ تھا اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکس ہوئیں، کچھ اس کی ایکسپینشن، اس کو بڑا کیا گیا آرگنائزیشن کو، اور یہ انٹرنیشنل چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا اس کا رخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا ایک رن ڈاؤن اس ویڈیو میں دے دیا جائے، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس میٹنگ کے نتائج تھے کیا۔ ایک چیز تو واضح تھی کہ یہاں پہ پہلی دفعہ چائنا کے صدر شی جن پنگ، وہ جب سے 2 سال میں میرا خیال ہے پہلی دفعہ جب یہ آیا ہے کووڈ-19 کا ایشو، اس کے بعد پہلی دفعہ اپنے ملک سے باہر نکلے ہیں، اور انہوں نے یہاں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا دورہ بھی کیا، اور ساتھ یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ اٹینڈ کی۔ یہاں روس کے صدر سے ان کی ملاقات تھی، اور وہ ملاقات جو ہے وہ اس میں ایک اس چیز کا اعادہ کیا گیا کہ اس دوستی کی، اس تعلق کی، تعاون کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور آئندہ کے لیے اس میں جو چیلنجز ہیں، جس میں کہ دنیا میں انفلوئنس ہے امریکہ کا بہت، اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور فیس کرنے کے لیے جو انتظامات کرنے چاہیے ان پہ زور دیا، اور وہ میرا خیال ہے کہ اس میٹنگ کے بعد دونوں بڑے ملک جو ہیں یہ آپس میں مزید معاہدے بھی کریں گے اور فیصلے بھی کریں گے۔ اس میٹنگ میں پاکستان کی نمائندگی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ یہ اینول کونسل آف ہیڈز آف دی اسٹیٹ میٹنگ کہلاتی ہے، جو کہ ایک ہائیسٹ فورم ہے اس کا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا، اور اس میٹنگ میں پھر اسٹریٹجک فیصلے کیے جاتے ہیں، جہاں سے یعنی جن کے ذریعے آئندہ کی ایک ڈائریکشن سیٹ کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں، آنے والے دنوں میں اس آرگنائزیشن نے کیا کچھ کرنا ہے۔ 8 ملک اس کے پرماننٹ ممبرز ہیں، اور 8 کے ہیڈز آف دی اسٹیٹ موجود تھے جنہوں نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی، اور ازبکستان کے صدر چونکہ وہ چیئر پرسن سے اس میٹنگ کے، تو انہوں نے ترکی کے صدر طیب اردگان ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، وہ ایک اسپیشل گیسٹ کے طور پہ موجود تھے۔ اسی طرح انہوں نے آذربائیجان کے پرائم منسٹر کو، ان کو، آرمینیا کے پرائم منسٹر کو، اور ترکمانستان کے جو صدر ہیں ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا، یہ اسپیشل گیسٹ کے طور پہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو آبزرور اسٹیٹس کے ملک ہیں، ایران، منگولیا، بیلاروس، انہوں نے بھی یہ سمٹ اٹینڈ کی اور یہ آبزرور کا، لیکن ایران نے اس دفعہ ایک ایگریمنٹ، ان کا میمورنڈم سائن کر دیا ہے، جس کے بعد ایران کو پرماننٹ ممبرشپ مل جائے گی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے کیونکہ ایران پہ بھی امریکن سینکشنز ہیں، رشیا پہ بھی سینکشنز، اور چائنا پہ سینکشنز کا ابھی طے کچھ تو لگی ہوئی ہیں، لیکن مزید سینکشنز کے لیے امریکہ تیاری کر رہا ہے۔ جو ایس سی او لیڈرز ہیں، انہوں نے سمرقند ڈیکلریشن جو ہے وہ اڈاپٹ کی، اس کو ایشو بھی کیا، اور اس میں تمام نے مل کے کلیکٹیو اپنا سٹانس دیا کہ ایس سی او کے تمام جو لیڈرز ہیں یہ امپورٹنٹ ریجنل اور گلوبل یعنی عالمی سطح پہ جو بھی ایونٹس ہیں ان کے بارے میں، ان کے ایشوز کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک یعنی جوائنٹ سٹیٹمنٹس بھی 4 کے قریب تھیں جو کہ دی گئیں، ان میں کلائمیٹ چینج کے اوپر اتفاق رائے کیا گیا، فوڈ سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی، اور سٹیٹمنٹ ایک اور جو کہ مینٹیننس یعنی ایک ریلائبل سپلائی چین، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی۔ یہ سارے اتفاق رائے سے ہوا، اور آئندہ کے لیے ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد انہی سٹیٹمنٹس کی روشنی میں کیا جائے گا۔ ایس سی او کے لیڈر جو ہیں، انہوں نے
نئے انیشیٹو بھی اپروو کیے، جس میں کہ کمپریہنسو ایکشن پلان ہے 2023 سے 2027 تک کے لیے۔ یہ کمپریہنسو پلان جو ہے، اس میں جو امپلیمنٹیشن کی جائیں گی یا جو جن پرووینس کے اوپر عمل ہوگا، اس میں ایک تو ٹریٹی آف لانگ ٹرم گڈ نیبرلینس، یعنی ایسے اصول وضع کیے جائیں گے کہ جو ہم آپس میں ہمسایہ ہیں، ہمسایہ ممالک، ان کے اچھے ہمسائے ہونے کے اصول کیا ہوں گے اور سب پابند ہوں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور لازماً یہ اس خطے میں امن کے لیے یہ چیز بڑی مفید ہوگی۔ پھر اصول طے کیے جائیں گے فرینڈشپ اینڈ کوآپریشن کے، ملکوں میں آپس میں دوستی اور تعاون کے اوپر، اور ایک کانسیپٹ ایس سی او کے کوآپریشن کا، یعنی جس میں ممبر اسٹیٹس جو ہیں وہ کنیکٹیوٹی ڈیولپ کرنے کا کام کریں گی، جس سے کہ ایک ایفیشنٹ اکنامک اور ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کوریڈورز ہیں وہ کریٹ کیے جائیں گے۔ یہ کنیکٹیوٹی کا سلسلہ جو ہے یہ بہت پہلے سے بھی اس پہ بات ہوتی رہی، لیکن یہ پہلی دفعہ ابھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، جس سے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا، اور 2023 سے 2027 تک کا جو پیریڈ ہے اس میں بہت ساری چیزوں پہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ گڈ ول ایمبیسڈر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا یہ ایک آنرری ٹائٹل کریٹ کیا گیا، بنایا گیا، جس میں کہ ایک روڈ میپ بھی دیا جائے گا، جس سے کہ آہستہ آہستہ یعنی گریجول ایک انکریز ہوگی، اور یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ انکریز آپ کر رہے ہیں اپنے ملکوں کی لوکل کرنسی کو استعمال کرنے کی، ان ملکوں کے درمیان تجارت کے لیے، یعنی آپ تجارت کریں گے ان ملکوں کے ساتھ اور اپنے حساب کتاب سیٹل کر سکیں گے اپنی لوکل کرنسیز میں، اور یہ تھوڑے سے شروع کیا جائے گا، یعنی تھوڑی تھوڑی پرسنٹیج بڑھاتے جائیں گے، اور بالآخر آپ کچھ سالوں میں صورتحال ایسی ہوگی کہ آپ کے بڑے بڑے سودے بھی لوکل کرنسیز میں ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ 4 انٹر گورنمنٹ ایگریمنٹ بھی ہوئے، ان میں سے ایک تو کوآپریشن آن ڈیولپمنٹ آف ٹورزم ہے، یعنی ٹورزم کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ آپس میں کریں گے، ان ملکوں میں ٹورزم وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے گا۔ پھر ٹریڈ اینڈ سروسز، یعنی یہ جو سروسز ہیں، سروسز سے مراد یہ ہے کہ ٹیکنیکل سروسز وغیرہ جو مہیا کی جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ملک کو مہیا کی جا سکیں گی، اور اس پہ بھی تعاون ہوگا۔ پھر بہت سارے اور عام کلچرل میٹرز ہیں، جس میں میوزیم میٹرز وغیرہ ہیں، یا پلانٹ کوارنٹین ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو آپ پودے لے کے جاتے ہیں ان میں بعض اوقات وائرس یا جرمز جاتے ہیں، تو اس کے معاملے میں بھی ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا گیا کہ اس پہ کوارنٹین وغیرہ کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ جو ہیڈز آف دی اسٹیٹس ہیں، یہ انہوں نے اس پہ بھی اتفاق کیا کہ ایس سی او کے ملک جو ہیں وہ بیلاروس اور بیلاروس کو فل ممبرشپ دیں گے، یعنی بیلاروس نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اس کو فل ممبرشپ دیں، اور اس پہ اتفاق ہوا کہ اس کو فل ممبرشپ دے دی جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو ریکویسٹ تھیں بحرین کی، یو اے ای، کویت، مالدیوز اور میانمار، انہوں نے بھی ریکویسٹ کی تھی، لیکن ان کو ڈائیلاگ پارٹنرز کا سٹیٹس دینے کا فیصلہ ہوا۔ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی وہاں پہ خاص طور پہ جس چیز کو پریزنٹ کیا، یہ ہمارے اپنے ملک کا جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوئی، اور یہ اس لحاظ سے بڑی مفید تھی کہ ایک کلیکٹیو ول دکھائی گئی تمام ایس سی او ممبرس کی طرف سے کہ وہ اس کلائمیٹ چینج کے بارے میں نہ صرف غور کریں گے، منصوبہ بندی بھی کریں گے اس میں، اور پرائم منسٹر نے ان کے سامنے جو پاکستان کے اندر تباہی ہوئی ہیومن لائف کی یا پراپرٹیز وغیرہ کی، وہ ساری اس ڈیواسٹیشن کی ساری تفصیل ممبر اسٹیٹس کے سامنے رکھی۔ ازبکستان کا صدر چونکہ وہ اس میٹنگ کی بھی صدارت کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں تمام کونسل کے ممبرز کے بہاف پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپیل کی کہ وہ پاکستان کو اس وقت اس مصیبت سے نجات دینے میں آگے بڑھیں، مدد کریں، اور جو تباہی ہوئی ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے پاکستان کا ہاتھ بٹائیں۔ یہ بہت ہی
اہم میں سمجھتا ہوں ایک اپیل تھی جس کا لازماً خاطر خواہ فائدہ ہوگا، اور پاکستان میں جو بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے اس کو اکیلا پاکستان نپٹا نہیں سکتا، لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو مدد ہے وہ بہت کارآمد ہوگی۔ پاکستان نے ایک اور جو نقطہ اٹھایا وہ بڑا اہم تھا، اور وہ ہے افغانستان کے بارے میں۔ افغانستان کے بارے میں پرائم منسٹر نے، اور یہ ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے، کہ افغانستان 40 سال سے ایک جنگ لڑتا رہا، ڈیسٹیبلائز رہا، اور اب وہاں پہ ایک پاسبلٹی ایسی پیدا ہوئی، ایک صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ امن قائم کیا جا سکے گا۔ طالبان بارصورت حکومت میں ہیں، اور اس میں امن قائم کرنے کے لیے تعاون کرنا چاہیے اس وقت افغان حکومت کے ساتھ، اور یہ اپیل کی پاکستان نے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اس وقت ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ رکھیں، تاکہ وہاں پہ جو آج اتھارٹیز ہیں، جو آج حکمران ہیں، ان کو مدد کی جا سکے امن امان قائم کرنے میں اور ایک ایفیکٹو گورنمنٹ وہاں پہ بنانے میں۔ اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز تھی اس افغانستان کے معاملے میں، وہ یہ بھی کہا گیا پاکستان کی طرف سے کہ اس تعاون میں ایک چیز شامل ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی افغانستان کی افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ایفیکٹو کاؤنٹر ٹیررزم کے میئرز لے۔ یعنی آج پاکستان کو تکلیف ہے وہاں سے کہ وہاں سے TTP ٹیررزم کرتی ہے پاکستان میں، لیکن یہ تعاون سارا جو ہے اس کو اگر آپ افغانستان کے ساتھ یا اس حکومت کے ساتھ بڑھائیں تو اس میں یہ ایک ڈیمانڈ لازماً ہونی چاہیے، اور اس میں پاکستان اور دوسرے ملکوں کو مدد بھی کرنی چاہیے کہ افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم میئرز جو ہے بڑے ایفیکٹو لے سکے، اور وہاں سے دوسرے ملکوں کے اندر جو ہونے والا ٹیررزم ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ پاکستان کو اس SCO کانفرنس کی وجہ سے ایک اچھی اپرچونٹی کا اچھا موقع مل گیا، جس سے کہ پاکستان نے اپنا نقطہ نظر مختلف عالمی اور ریجنل ایشوز کے اوپر دیا، لیکن سب سے اہم کہ ہم نے اپنے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں، جو معاشی تباہی ہے، جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے نقصانات ہیں، ان پہ قابو پانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا، اور اس پلیٹ فارم سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک اسٹرانگ اپیل کی، جس سے توقع ہے کہ پاکستان کو یہ چیلنجز جو سیلاب کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اس کو نپٹانے میں کچھ نہ کچھ مدد ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔